بدلا میرے ہمراز کا رنگ، تحریر فرت اشتیاق، قسط نمبر 3۔ ایکسپو سینٹر میں پاکستان کے علاقائی ملبوسات، دستکاری اور کشیدہ کاری وغیرہ سے متعلق نمائش لگی ہوئی تھی۔ عام طور پر ہمارا گروپ ایکسپو سینٹر میں ہونے والی تمام نمائشوں کو مس نہیں کیا کرتا تھا۔ آج نمائش میں جانا یوں ہو گیا کہ سلمان کو اپنی بہنوں اور بھابھی کے لیے، جو کوئٹہ میں رہتی تھی، کچھ تحائف خریدنے تھے۔ اسی کے اصرار پر ہم پانچوں ایکسپو سینٹر پہنچے تھے۔ یونیورسٹی سے وہاں تک پہنچنے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ سلمان کے علاوہ باقی سبھی وہاں صرف تفریحتاً آئے تھے، مگر ملتانی کڑھائی والے سوٹ کے سٹال پر رک کر فیصل کو اپنی منگیتر صاحبہ کا خیال آ گیا تھا اور وہ اس کے لیے سوٹ پسند کرنے لگا تھا۔ اس کے ساتھ کھڑے یوں ہی نظریں دوڑاتے دوڑاتے ایک سوٹ پر جا کر میری نظریں ٹھہر گئی تھیں۔ آف وائٹ کلر کا وہ خوبصورت سا سوٹ جس پر سرخ رنگ کے دھاگوں سے کڑھائی کی ہوئی تھی، مجھے ایک ہی نظر میں اپنی طرف متوجہ کر گیا تھا۔ اسے خریدتا دیکھ کر میرے دوست بہت حیران تھے۔ اتنی زنانہ شاپنگ تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں کی تھی۔ کبھی اگر اپنی کسی کزن یا کلاس فیلو کو کوئی گفٹ دیتا بھی تھا تو کوئی قلم یا پھر کوئی کتاب یا پھر کوئی ڈیکوریشن پیس۔ ان چیزوں سے ہٹ کر تو میں نے آج تک کبھی کسی کو کچھ نہیں دیا تھا۔ یار، یہ مامی کے لیے خرید رہا ہوں۔ بولتے وقت مجھے احساس تھا کہ میں دوستوں سے جھوٹ بول رہا ہوں۔ بیچارہ عباس جہاں زیب، کب اس معصوم کی زندگی میں سویٹ مامی کے علاوہ کوئی اور خاتون تشریف لائیں گی جن کے لیے کچھ خریداری کر سکے۔ فیصل نے میرا مذاق اڑایا تھا۔ میں اپنے روٹین کے انداز میں کوئی جوابی کارروائی نہیں کر سکا تھا۔ دراصل میں خود اپنی اس خریداری کرنے پر حیران تھا۔ مامی کا نام لے کر جھوٹ بولنے پر تھوڑی سی شرمندگی بھی ہو رہی تھی، اس لیے مامی کے لیے اسی سٹال سے ایک کڑھا ہوا دوپٹہ خرید لیا تھا۔ واپسی میں گھر جاتے ہوئے میں خود اپنے آپ سے لڑ رہا تھا۔ حد ہے تم پر۔ عباس جہاں زیب اپنے ارد گرد بے شمار حسین، ذہین اور نہایت معقول قسم کی لڑکیوں کے موجود ہوتے ہوئے اس افلاطون کے لیے تحفے خریدتے پھر رہے ہو۔ خود پر اس بات کا انکشاف ہوا کہ یہ سوٹ کس کے لیے خریدا گیا ہے، میں اپنے آپ سے ہی بدظن ہو گیا تھا۔ اپنے اندر پیدا ہوتی یہ تبدیلی تو میں کافی دنوں سے نوٹ کر رہا تھا، مگر دانستہ خود کو جھٹلانے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ لعنت ہے تمہاری چوائس پر عباس جہاں زیب، میں خود کو کوس رہا تھا۔ کیا دنیا میں معقول لڑکیوں کا قحط پڑ گیا تھا؟ وہ جس کے ساتھ چند منٹ گزارنا مجھے دوبر ہوا کرتا تھا، آج کل میں بڑے سکون سے بیٹھ کر اس کی افلاطونی گفتگو سنا کرتا تھا۔ حالانکہ اس روز کے بعد وہ معصومانہ سا تاثر دوبارہ کبھی نظر نہیں آیا تھا، مگر مجھ جیسے احمق انسان کے لیے تو وہ ایک تاثر ہی کافی گہرا ثابت ہوا تھا۔ محبت کی اس تعریف میں کہ محبت اندھی ہوتی ہے، اب آپ اس بات کا اضافہ کر لیں کہ اندھی ہونے کے ساتھ ساتھ محبت احمق، الو، پاگل اور بے وقوف بھی ہوتی ہے۔ اور یہ کہ اگر پاگلوں کے سر پر سینگ ہوا کرتے تو عباس جہاں زیب بھی سر پر سینگ لیے گھوم رہا ہوتا۔ شام میں میں نے اسے اور مامی کو دونوں کو خریدے گئے تحفے پکڑائے۔ مامی دوپٹہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ بہت پیارا ہے عباس، تمہاری چوائس بہت اچھی ہے۔ آج سے پہلے مجھے بھی یہی خوش فہمی تھی مامی۔ وہ محترمہ سوٹ دیکھ کر شان بے نیازی سے شکریہ کہتی دوبارہ ٹائمز کے تازہ شماری کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ اور شکریہ کا بھی کیا دل جلانے والا انداز تھا۔ بہت شکریہ، ویسے اس تکلف کی کوئی ضرورت تو نہیں تھی۔ شاید در پردہ مجھے یہ سمجھانا مقصود تھا کہ ان کپڑوں، جوتوں اور زیورات سے متاثر ہونے والی لڑکیوں میں شامل نہیں ہوں۔ مجھے اگر کوئی تحفہ دینے کا شوق تمہارے دل میں جاگا ہی تھا تو کوئی کتاب دیتے، تحفے میں کوئی انسائکلوپیڈیا، کوئی فلسفانہ عالمانہ سی بک۔ دوپہر سے جو خود پر جھنجھلاہٹ اور غصہ مسلسل سوار تھا وہ مزید بڑھ گیا تھا۔ دل چاہ رہا تھا دیوار سے جا کر اپنا سر ٹکرا دوں، اپنے اس فضول سے دل کو نکال کر ہی پھینک دوں جو بلا وجہ مجھے عاجز کر رہا تھا۔ مامی کے بہت روکنے کے باوجود میں نے تمہارے لیے اسٹرابری کیک بیک کر کے رکھا ہوا ہے، وہ کھاتے جاؤ۔ میں معذرت کرتا گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل آیا تھا۔ کچھ وقت جم کھانے اور پھر باقی کا وقت دوستوں میں گزار کر پھر میں رات گئے ہی واپس گھر آیا تھا، اور جب رات کو سونے لیٹا تو سونے سے پہلے جو آخری خیال میرے ذہن میں آیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ سوٹ پہن کر لگے گی کیسی۔ اف، حد ہے تم پر عباس، میں نے غصے میں تکیہ اٹھا کر دور پھینکا تھا۔ پتہ نہیں یہ کیا خنث بھر گیا ہے میرے دماغ میں، یا اللہ مجھے اس افلاطون کے شر سے پناہ میں رکھ۔ میں نے جلدی سے اللہ کو یاد کیا تھا۔ پیراڈائز لاسٹ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے عباس؟ تم ملٹن کی اس تخلیق کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہو؟ وہ لان میں میرے ساتھ بیٹھی پچھلے 1 گھنٹے سے ملٹن پر بولنے میں مصروف تھی۔ بیہا تم بالوں کی کٹنگ کیوں نہیں کروا لیتی؟ ذرا سے چینج میں تم بہت اچھی لگنے لگو گی۔ میرے اس جملے پر اس نے ناپسندیدہ نظروں سے مجھے دیکھا تھا۔ ہر وقت بالوں کا گھونسلہ بنائے پھرتی ہے، الجھے بکھرے بال، کلپ سے نکلے بے تکے انداز میں ارد گرد بکھری لٹیں،
اگر انہیں ذرا سا سنوار دیا جائے تو کتنی بہتر لگ سکتی تھی یہ ملٹن کی مداح۔ میں بغور اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ چھوڑو اسے، تمہیں پتہ ہے مجھے اچھا لگنے کا کوئی شوق نہیں۔ ہاں، میں تم سے کیا کہہ رہی تھی؟ وہ میری بات نظر انداز کر کے دوبارہ شروع ہو چکی تھی۔ تمہاری فیوریٹ مرزا غالب کی کلاسیکل غزلوں پر شیما کرمانی پرفارم کر رہی ہیں، چلو گی دیکھنے؟ میں نے کچھ دیر بعد اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا تو وہ بڑی خوشی تیار ہو گئی جانے کے لیے۔ تم تیار ہو جاؤ، میں اتنی دیر میں اپنی میلز چیک کر لیتا ہوں۔ میں کرسی پر سے اٹھتے ہوئے بولا، تیار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ دوپہر میں ہی تو نہا کر ہی کپڑے پہنے تھے، اچھے خاصے ہیں۔ وہ اپنے کاٹن کے انتہائی فضول سوٹ کو اچھا خاصا کہہ کر میرا موڈ آف کر گئی تھی۔ پھر بھی میں اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے نہ تھا۔ تم وہی سوٹ پہن لو نا بیا جو میں نے دیا تھا۔ اپنے ہی لہجے میں موجود ڈھیر ساری اپنائیت اور کسی بڑی ہی شدید خواہش کی موجودگی نے مجھے اندر ہی اندر جھنجھلاہٹ میں مبتلا کیا تھا۔ کیا تم کپڑوں وپڑوں کے غم میں پڑ گئے ہو؟ ہٹاؤ اس ٹاپک کو جلدی سے، چلو، مجھے تو بڑی ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے۔ شیما کرمانی پرفارم کرے گی، اف، مزہ آ جائے گا۔ عشق انسان کو یوں ہی ذلیل کرواتا ہے، تبھی تو دنیا کے تمام عاشق پیٹ بھر بھر کر ذلیل و خوار ہوئے ہیں۔ میں غصے میں سے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا، مگر وہ میرے گھورنے سے بے نیاز جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ مجھے یاد نہیں رہا، آج تو فیصل کے گھر پر سارے دوستوں کو جمع ہونا تھا۔ مامی کو بتا دینا میں رات میں دیر سے آؤں گا، کمبائن اسٹڈی کا پروگرام ہے ہمارا۔ میں دل ہی دل میں کھولتا گاڑی کی چابی اٹھا کر پورچ کی طرف چلا گیا تھا۔ سمجھتی کیا ہے اسٹوپڈ خود کو؟ گھنٹوں میرا دماغ کھولتا رہا تھا۔ بیا پلیز ایک کپ چائے بنا دو۔ میں کمپیوٹر پر اپنے پروجیکٹ کا کچھ کام کر رہا تھا، وہ بھی وہیں موجود تھی، شاید کوئی نوٹس وغیرہ بنائے جا رہے تھے۔ تم خود بنا لو، دیکھ نہیں رہے میں کتنی بزی ہوں؟ وہاں سے صاف انکار آیا تھا۔ سر اٹھائے بغیر مجھے جواب دے کر وہ اسی شدت سے لکھنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ میری مردانہ انا پر بڑی کاری ضرب پڑی تھی اس انکار سے۔ اس کے بجائے میں نے یہ فرمائش اپنی کسی اور کزن یا دوست سے کی ہوتی تو وہ آدھی رات کو بھی سر کے بل جا کر میرے لیے چائے بنا کر لاتی، بلکہ اگر پہلے چائے کے باغات سے جا کر پتی لانی پڑتی تو وہ بھی لے آتی۔ اپنی شخصیت پر میں یوں ہی تو فخر نہیں کیا کرتا تھا۔ لڑکیاں جس طرح مجھے دیکھ دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتی ہیں، سرگوشیوں میں میری اسمارٹنس اور ذہانت کی تعریفیں کرتی ہیں، وہ سب مجھے ساتویں آسمان پر پہنچانے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ میرا موڈ بری طرح خراب ہو گیا تھا۔ یا یہ لڑکی بدل جائے یا پھر میرے دل میں پیدا ہو جانے والے یہ اوٹ پٹانگ خیالات تبدیل ہو جائیں، ورنہ میں لازمی پاگل ہو جاؤں گا۔ میں دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھا تھا۔ امی کی مروت میں شروع کیا جانے والا کام آہستہ آہستہ میری زندگی کا روگ بنتا جا رہا تھا۔ مامی احساس شرمندگی میں کبھی میرا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کرتی تو میرا دل رونے کو چاہنے لگتا۔ مامی آپ کی لاڈلی نے واقعی مجھے بھی پاگل بنا دیا ہے، کیونکہ کوئی ہوش مند آدمی تو اس طرح کی باتیں سوچ نہیں سکتا۔ انہی الجھے سے دنوں میں زرمین، جو مامی کی بھانجی تھی، اس کی اسلام آباد سے آمد ہوئی تھی۔ گریجویشن کرنے کے بعد فی الحال وہ فارغ تھیں تو چھٹیاں گزارنے خالہ کے گھر آ گئی تھیں۔ کیا لڑکی تھی وہ، بے تحاشا حسین، اور اس پر ستم یہ کہ اپنی خوبصورتی کا پورا احساس بھی تھا۔ حسن خود آگاہ بھی ہو تو قیامت مزید ڈھاتا ہے۔ اس پر گفتگو کا سلیقہ بھی تھا محترمہ کے پاس۔ اس سے بات کرتے ہوئے نہ سر میں درد ہوتا تھا، نہ کہیں بھاگ جانے کو جی چاہتا تھا۔ سارا دن وہ مامی کے ساتھ گھر پر ہوتی تھی اور اکثر کھانا وغیرہ بھی بنا لیا کرتی تھی۔ عباس ڈنر گھر پر ہی کرنا، سی فوڈ ملیں گے آج کھانے میں۔ میں سلمان کے گھر جانے کے لیے نکل رہا تھا جب پیچھے سے زرمین نے آواز دی تھی۔ میں گردن ہلاتا باہر نکل گیا تھا۔ وہ بڑی بے تکلف سی لڑکی تھی، آتے ہی اس نے خود ہی میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا تھا۔ اکثر اس سے کافی دوستانہ ماحول میں گپ شپ ہو جایا کرتی تھی، بلکہ آج لنچ کرتے ہوئے تو مامی نے مجھ سے اسے کہیں گھمانے پھرانے لے جانے کے لیے بھی کہا تھا۔ سارا دن زرمین بیچاری گھر میں بور ہوتی رہتی ہے، موقع ملے تو اسے کہیں گھما لاؤ، پھر باقاعدہ پکنک کا پروگرام میں تمہارے ماموں جان سے پوچھ کر رکھتی ہوں۔ میں نے ان کی بات پر خاموشی سے گردن ہلا دی تھی۔ رات کا کھانا واقعی بہت مزیدار تھا۔ ماموں جان بھی زرمین کے سگڑاپے سے بہت متاثر نظر آ رہے تھے۔ بیاہ صاحبہ حد دستور خاموشی سے کھانا کھاتی کسی فلسفیانہ مسئلے کا حل تلاش کرنے میں مصروف تھیں۔ جب سے زرمین آئی تھی میرا بیاہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بہت کم ہو گیا تھا۔ کل بھی جب وہ مجھے کسی کتاب میں سے کوئی خطرناک سی بات سنانے آئی اور ابھی شروع ہی کیا تھا کہ زرمین بھی وہاں آ کر بیٹھ گئی۔ کیا یہ تم بورنگ چیزیں پڑھتی رہتی ہو بیاہ؟ وہ منہ بگاڑ کر اس سے بولی، پھر مجھ سے مخاطب ہوئی، عباس تم مجھے کمپیوٹر آپریٹ کرنا سکھا دو نا۔ جس کسی کو دیکھو آج کل کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور IT کی باتیں کرتا نظر آتا ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے انگلش لٹریچر پڑھ کر بھی میں جاہل کی جاہل ہی رہ گئی ہوں۔ سنڈے کو آ جانا، تمہیں تھوڑا بہت بتا دوں گا۔ ہاں، اگر زیادہ اچھی طرح سیکھنا چاہتی ہو تو کوئی انسٹیٹیوٹ جوائن کر لو، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ میں نے جواباً بڑی صاف گوئی کا مظاہرہ کیا تو وہ فوراً بولی، تھوڑا بہت بھی چلے گا۔
پھر میں زرمین کے ساتھ باتیں کرنے لگا اور بیہا خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اتوار کے دن دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر میں اور زرمین اسٹڈی میں آ گئے تھے۔ میں اسے کمپیوٹر سے متعلق بنیادی باتیں سمجھا رہا تھا جب بیہا اندر داخل ہوئی تھی۔ ایک نظر ہم دونوں پر ڈال کر وہ کوئی کتاب کھول کر میز کرسی سنبھال چکی تھی۔ بظاہر زرمین کے ساتھ باتوں میں مصروف ہونے کے باوجود میں یہ محسوس کر گیا تھا کہ بیہا کی ساری توجہ ہم دونوں کی طرف تھی۔ وہ کتاب کھول کر بیٹھی ہوئی ضرور تھی مگر پڑھا اس نے ایک لفظ بھی نہیں تھا۔ اس جیسی لاپرواہ اور خود میں مگن رہنے والی لڑکی کو کسی دوسرے کے معاملات میں دلچسپی لیتے بلکہ تجسس میں مبتلا ہوتے دیکھ کر مجھے خاصا تعجب ہوا تھا۔ شام میں اور زرمین سی ویو جا رہے تھے۔ میں نے اخلاقاً بھی بیہا سے چلنے کے لیے نہیں کہا تھا، وہاں سے صاف انکار سننے کو ملے گا، فائدہ اپنی بے عزتی کروانے کا۔ اس قسم کی تفریحات کو تو وہ بیکار اور ناکارہ قسم کے لوگوں کے کرنے کا کام کہا کرتی تھی۔ مامی مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، پلیز کچھ کھانے کو دے دیں۔ میں نے یونیورسٹی سے آتے ہی حسب عادت کچن کے باہر ہی سے چلانا شروع کر دیا تھا۔ کچن میں زرمین اور بیہا دونوں موجود تھیں۔ بیٹھو عباس، میں لاتی ہوں تمہارے لیے کھانا، زرمین نے مسکراتے ہوئے فوراً کہا تھا۔ تم تو ماما کے ساتھ شاپنگ کرنے جا رہی تھی نا؟ کچھ تندیہ سے انداز میں وہ زرمین سے مخاطب ہوئی تھی۔ میں نے چونک کر اسے بغور دیکھا تھا۔ ہاں جا تو رہی تھی، لیکن کھانا نکالنے میں کتنی دیر لگے گی؟ وہ اس کے طنزیہ انداز کا نوٹس لیے بغیر آرام سے بولی تھی۔ تم جاؤ، میں دے دوں گی۔ وہ دوبارہ اسی جلے کٹے انداز میں بولی تھی۔ تم؟ زرمین نے بڑے تعجب سے تصدیق چاہی تھی۔ آخر وہ بھی اس کی کزن تھی، شروع ہی سے واقف ہو گئی تھی محترمہ کی عادتوں سے۔ میں بہت گہری نگاہوں سے اس کے تاثرات جانچ رہا تھا۔ نہیں بھائی زرمین، تم ہی کھانا نکال دو۔ بیہا کے ہاتھوں سے نکلے سالن اور چاولوں میں سے فلسفہ، تاریخ اور ادب وغیرہ ہی کا ذائقہ آئے گا، اور اس وقت میرا کوئی بد ذائقہ چیز کھانے کا موڈ نہیں ہو رہا۔ میں نے بہت سکون سے کہتے ہوئے ایک بھرپور نظر اس کے دھواں دھواں ہوتے چہرے پر ڈالی تھی اور کچن سے باہر نکل آیا تھا۔ اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ میرا دل اچھل رہا تھا۔ عورت کی نفسیات کے اس رخ پر تو میں نے اس سے پہلے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا۔ جو کام میری توجہ نہ کر پائی تھی وہ میری بیگانگی، لا تعلقی اور کسی دوسرے میں دلچسپی بخوبی سر انجام دے دے گی۔ میں اپنے آئندہ کے لاہے عمل پر غور کرتا خود ہی خود مسکرائے جا رہا تھا۔ بنت حوا بھی عجیب تماشا ہے۔ کل تک جو مجھے کوئی بہت بیکار، لاؤبالی اور غیر سنجیدہ سا لڑکا سمجھ کر بری طرح نظر انداز کیا جاتا تھا، اب اچانک ہی میں بہت خاص، بڑی ہی اہم شخصیت بن گیا تھا۔ ویسے اس کے رد عمل سے اتنا تو میرے دل کو اطمینان ہو گیا تھا کہ اندر سے وہ بہرحال ایک نارمل لڑکی ہے۔ خدا بھلا کرے زرمین کا، جو بالکل درست موقع پر کراچی آئی تھی۔ حالانکہ میری اس سے صرف دوستانہ انداز میں بات چیت ہوا کرتی تھی، اسے خود بھی میری طرف سے کوئی خوش فہمیاں، غلط فہمیاں لاحق نہیں تھیں، مگر بیہا نے اپنے دل میں جو گمان پالنا شروع کیے تھے وہ اسے ہماری دوستی کو کسی اور رنگ میں سوچنے پر مجبور کیا کرتے تھے۔ کچھ خود میں بھی جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتا تھا جو اس کے شکوک میں اضافہ کرے۔ پہلے میں شام کا بیشتر وقت گھر سے باہر دوستوں وغیرہ میں گزارا کرتا تھا، آج کل زیادہ وقت گھر پر رہنے لگا۔ مامی نے تو زرمین کو صرف کہیں گھمانے پھرانے کے لیے لے جانے کو کہا تھا، مگر میں اسے 2 مرتبہ شاپنگ کرانے ساتھ لے گیا تھا۔ اس سے پہلے صرف سنا ہی تھا کہ عورتوں کی خریداری سے خدا پناہ میں رکھے، مگر زرمین کے ساتھ بازاروں کے خاک چھاننے کے بعد اس بات کا یقین بھی ہو گیا تھا۔ کیا لڑکی تھی وہ، دل ہی نہیں بڑھتا تھا اس کا شاپنگ سے۔ طارق روڈ، بہادر آباد، حیدری، صدر، کلفٹن، کوئی جگہ اس نے نہیں چھوڑی تھی۔ گھنٹوں وہ بازاروں میں ماری ماری پھرتی تھی اور جب گھر واپس آتی تو مامی سے شکوہ کرنے والے انداز میں بولی، ابھی تو میں رابی سینٹر نہیں گئی، یہ عباس اتنی جلدی مچا رہا تھا۔ میں نے جلدی کے لفظ پر آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا تھا، اور آنٹی میٹرو پر کیا زبردست ویرائٹی آئی ہوئی ہے، سچ میرا تو سب کچھ خریدنے کو دل چاہ رہا تھا۔ میں گھنٹوں اس کے ساتھ خوار ہونے کے بعد مزید یہ زنانہ گفتگو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ شمائل کے نئے پرنٹس دیکھے آپ نے؟ یہ دیکھیں، یہ ملبوسات کتنا زبردست لگ رہا ہے۔ وہ شاپنگ بیگز میں سے مختلف اشیاء نکال کر انہیں دکھا رہی تھی اور میری نظریں سامنے صوفے پر خاموشی سے بیٹھی بیہا کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ زرمین اور اس کی شاپنگ کو بڑی سنجیدگی سے دیکھ رہی تھی۔ زرمین کے ساتھ بازاروں میں پھرنا کوئی خوشگوار تجربہ نہیں تھا۔ میرے سر میں درد ہو گیا تھا اس کی کپڑوں جوتوں کی باتیں سن کر، مگر اب جو بیہا کے اس اداس چہرے پر نظر پڑی تو اچانک ساری تھکاوٹ اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ حالانکہ شاپنگ کے لیے جاتے وقت زرمین نے بیہا سے بھی چلنے کے لیے کہا تھا، مگر میں نے اس کے جواب دینے سے پہلے ہی فوراً کہا، بیہا کو کپڑوں وغیرہ کا شاپنگ کا کوئی شوق نہیں، جتنی دیر ہم شاپنگ کرنے میں وقت برباد کریں گے اتنی دیر میں تو یہ ایک آدھ کتاب نمٹا لے گی۔ میرا انداز سراسر مذاق اڑانے والا تھا۔ وہ اتنی سیدھی اور اللہ میاں کی گائے نہیں تھی کہ اپنے بارے میں کوئی کمنٹ سن کر جواب نہ دے، مگر اس وقت وہ میری بات
پر کچھ کہے بغیر زرمین سے بولی تھی، تم لوگ جاؤ زرمین۔ زرمین تو اس کے بعد بھی کھڑی اس سے کچھ بات کر رہی تھی، مگر میں بے نیازی سے کندھے اچکا کر پورچ کی طرف چلا گیا تھا۔ زرمین کا 15 روز کا یہ دورہ میرے لیے بہت کارآمد ثابت ہوا تھا۔ اس کے آ جانے سے وہ سوئی ہوئی خود سے مگن اور لاپرواہ لڑکی جاگ گئی تھی۔ حالانکہ اتنے دنوں تک مستقل مزاجی سے سارا وقت گھر پر ٹکتے، زرمین کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے، ٹی وی دیکھتے، کارڈز کھیلتے میں بری طرح بور ہو گیا تھا، مگر پھر بھی میں نے اس بوریت کو بڑے سکون سے برداشت کیا تھا۔ وہ جاتے وقت میری مہمان نوازی اور اس کے لیے اتنا زیادہ ٹائم نکالنے پر کافی شکریہ ادا کر کے گئی تھی۔ اس روز میں یونیورسٹی سے گھر آیا تو ایک بہت ہی مختلف نظارہ دیکھنے کو ملا۔ جلدی آ جاؤ عباس، تمہاری فیوریٹ چائنیز رائس اور چکن چلی بنائی ہے میں نے۔ مامی نے میری شکل دیکھتے ہی کھانے کا مینیو بتایا تھا۔ میں نے بڑی مشکلوں سے چہرے پر پھیلے حیرت بھرے تاثرات چھپاتے ہوئے گردن ہلا دی تھی۔ 5 منٹ بعد میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ مامی بے تحاشا خوش نظر آ رہی تھی۔ خوشی ان کے ہر انداز سے ظاہر ہو رہی تھی۔ میں ان کی خوشیوں اور مسکراہٹوں پر خود ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ آج کل تو یونیورسٹی کے بعد سیدھا اچھے بچوں کی طرح گھر تشریف لائی جانے لگی تھی۔ کافی دنوں سے یہی ہو رہا تھا کہ وہ لنچ پر ہمارے ساتھ شامل ہوتی تھی۔ کھانے کے بعد میں کچھ دیر سستانے کے ارادے سے کمرے میں آ گیا تھا۔ مامی بھی میرے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گئی تھی۔ تم نے دیکھا عباس؟ اف میرے اللہ، مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ وہ میرے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے خوشی سے بھرپور لہجے میں بولی تھی، سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا جب صبح بیہا نے مجھ سے کہا کہ وہ آج یونیورسٹی نہیں جائے گی اور یہ کہ آج اسے میرے ساتھ بیوٹی پارلر جانا ہے۔ میں ان کی باتوں پر خاموشی سے مسکرا رہا تھا۔ یقین تو اب تک مجھے بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ گھونسلہ جو اس کے سر پر رہا کرتا تھا ختم بھی ہو سکتا ہے۔ میرے کہنے پر کہ بالوں کی کٹنگ کرا لو، کس طرح منہ بگاڑ کر محترمہ نے کہا تھا، مجھے اچھا وچھا لگنے کا کوئی شوق نہیں، اور اب بڑی خاموشی سے جا کر اچھا لگنے کی ایک کوشش کر لی گئی تھی، اور خیر کوشش کافی کامیاب بھی رہی تھی۔ کتنی بدلی اور پیاری لگ رہی تھی صرف ہیئر سٹائل چینج کر لینے سے۔ پتہ نہیں اس کٹنگ کا کیا نام تھا، مگر شانوں سے ذرا نیچے آتے اس کے وہ براؤن کلر کے سلکی بال بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ مامی کے جانے کے بعد میں کتنی دیر تک لیٹا ہوا اس تبدیلی کو انجوائے کرتا رہا تھا۔ شام میں وہ لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ میں نے بظاہر ایک لاپرواہ سی نگاہ اس پر ڈالی تھی اور کارڈلیس اٹھا کر اس کے برابر والے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ بالوں کے ساتھ ساتھ لباس میں بھی کافی بہتری آئی تھی۔ ایک تو پورا سوٹ ایک سا تھا، ورنہ میں نے اسے کبھی ایک سوٹ ہم رنگ پہنے نہیں دیکھا۔ دوپٹہ کوئی سا ہوتا ہے اور سوٹ کوئی سا۔ میں فیصل سے فون پر بات کر رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ کنکھیوں سے اس کا جائزہ بھی لیتا جا رہا تھا۔ مجھے تو لڑکیوں کے لمبے بال پسند ہے، بالوں ہی میں تو عورت کا سارا حسن ہوتا ہے۔ وہ ڈاکٹر عزیز کے اسائنمنٹ پر بات کر رہا تھا۔ میری اس بے موقع اور انتہائی فضول بات پر حیرت سے بولا تھا، خیر تو ہے عباس، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں اس کی حیرت پر قہقہہ لگا کر ہنس پڑا تھا۔ زیادہ ہنسی تو مجھے بیہا کے چہرے پر موجود تاثرات کو دیکھ کر آ رہی تھی۔ آج کل کی یہ پرکٹی لڑکیاں، کتنی کوفت ہوتی ہے ایسی لڑکیوں کو دیکھ کر۔ ابھی پچھلے دنوں اسلام آباد سے مامی کی ایک رشتہ دار آئی تھیں۔ کیا حسین لمبے بال تھے اس لڑکی کے، گھٹنوں کو چھوتے ہوئے۔ میں مسکراہٹ دبائے سنجیدگی سے بولا تھا، کس کو سنا رہے ہو یہ ساری باتیں؟ کون بیٹھا ہے تمہارے پاس؟ وہ میرا ہی دوست تھا، آخر جینیس کیوں نہ ہوتا؟ میں بغیر کوئی جواب دیے ہنسنے لگا تھا۔ بیہا ایک دم ٹی وی بند کرتی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اسے جاتا دیکھ کر مسکراتے ہوئے میں نے دوبارہ اسائنمنٹ پر بات کرنی شروع کرنی تھی، مگر فیصل میری کچھ دیر پہلے کی بکواس کی وجوہات پوچھ رہا تھا۔ بتائیں گے بیٹا تمہیں وقت آنے پر۔ میں نے اس کو تسلی دیتے ہوئے مزید کچھ بتانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ آج کل میں اسے دل بھر کر نظر انداز کر رہا تھا۔ وہ لان یا لاؤنج میں میرے پاس آ کر بیٹھتی بھی تو میں کچھ ہی دیر میں وہاں سے اٹھ جایا کرتا تھا۔ زیادہ وقت گھر سے باہر گزارنا شروع کر دیا تھا۔ مامی کو پڑھائی کی مصروفیت کا کہہ کر مطمئن کیا ہوا تھا۔ اس روز اتوار تھا، میں سارا دن دوستوں کے ساتھ گزار کر مغرب سے کچھ پہلے گھر واپس آیا تھا۔ ماموں جان، مامی اور بیہا تینوں لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ میں سب کو سلام کرتا وہیں بیٹھ گیا تھا۔ عباس کے لیے بھی چائے لاؤ بیہا۔ مامی کے کہنے پر وہ فرما برداری سے فوراً اٹھ گئی تھی۔ مامی آپ کو کیا میں بہت برا لگنے لگا ہوں؟ میں نے تھوڑی غمزدہ شکل بناتے ہوئے انہیں مخاطب کیا تھا۔ وہ تعجب سے میری طرف دیکھنے لگی تھی، جیسے میری بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ بیہا جو چائے بنائے گی اسے چائے کے علاوہ سب کچھ کہا جا سکتا ہے، اور ایسا عجیب و غریب محلول پی کر مجھ بیچارے پر کیا گزرے گی اس کا اندازہ آپ بھی کر سکتی ہیں۔ ماموں جان اور مامی میرے تبصرے پر مسکرانے لگے تھے، جبکہ وہ دوبارہ واپس بیٹھ گئی تھی، مگر شکل پر 12 بج رہے تھے، منہ اچھی طرح پھولا ہوا تھا۔ اتنی بری چائے بھی نہیں بناتی میری بیٹی، ہم لوگ اس وقت بیہا کی ہی ہاتھ کی بنی چائے پی رہے ہیں، اور اچھی خاصی چائے بنائی ہے اس نے۔ ماموں جان نے لاڈلی بیٹی صاحبہ کا منہ منتا دیکھ کر جلدی سے کہا تھا،
मामी को उठता देखकर मैं बेसाख्ता इन्हें रोकने लगा था। आप बैठे मामी, मेरा चाय पीने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा। मेरे कहने पर वो दोबारा बैठ गई थी। तुम्हें अब कहीं और जाना है? कुछ देर बाद मामू जान ने मुझसे पूछा था। मेरे नफ़ी में सर हिलाने पर वो बोले, बिहा की फ्रेंड की इंगेजमेंट है, तुम छोड़ आना इसे। अगर मामू जान के बजाय ये फरमाइश खातून ने की होती तो मैं झट इनकार कर देता, मगर अब सिवाय इकरार में गर्दन हिलाने के कोई चारा नहीं था। नमाज के बाद मेरा कुछ देर पढ़ने का प्रोग्राम था। अपने कमरे में आने से पहले मैंने इससे कह दिया था, जिस वक्त चलना हो मुझे बता देना, मैं अपने कमरे में हूँ। कोई 9 बजे के करीब मेरे कमरे का दरवाज़ा बजा था। दस्तक देखकर वो अंदर आ चुकी थी। चलो अब्बास, मैंने फाइल पर से नज़रें हटाकर एक पल को इसकी सिमत देखा तो अपनी नज़रें इस पर से वापस हटाने में मुझे खासी मुश्किल हुई थी। दिल चाह रहा था इसे दोबारा देखूं, मगर दिल को डांट टपट कर मैंने बड़ी लापरवाही से बगैर इस पर निगाह डाले कहा था, तुम चलो पोर्च में, मैं आ रहा हूँ। वो खामोशी से वापस मुड़ गई थी। गाड़ी की चाबी उठाता मैं पोर्च में आया तो वो गाड़ी के पास ही खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही थी। सर झुकाए पता नहीं ज़मीन पर क्या तलाश किया जा रहा था। पहली नज़र तो क्योंकि इसे नज़रअंदाज कर ही चुका था, इसलिए अब दोबारा देख लेने में कोई हर्ज नहीं था, जबकि वो सर झुकाए हुए भी थी। इतने अच्छे तरीके से ड्रेसअप तो मैंने इसे पहली मर्तबा देखा था। सी ग्रीन कलर का प्यारा सा सूट, खुले हुए बाल, ज्वेलरी और शायद मेकअप भी कर रखा था। वैसे इस बेढंगी लड़की को मेकअप करना आता तो नहीं होगा, पता नहीं मेकअप था या नहीं, बहरहाल लिपस्टिक तो लगी हुई थी। इतनी बुरी चॉइस भी नहीं है मेरी। मैंने अपनी कुछ अरसे पहले की राय पर नज़रसानी की थी। मुझ जैसे हैंडसम बंदे के साथ ये लड़की सूट करेगी। खुद से कहते हुए मैंने गाड़ी स्टार्ट की थी। वो खामोशी से बराबर वाली सीट पर बैठ गई थी। यूं ही गाड़ी चलाते चलाते मेरा ध्यान इसके ग्लासेस की तरफ गया था। ओह, तो कॉन्टैक्ट लेंस भी लग गए। मैंने अपनी बेकबरी पर अफसोस किया था। आजकल ज़्यादा वक्त घर से बाहर रहने की वजह से मामी से भी ज़्यादा बातचीत ना हो पाती। खूबसूरत लड़कियां जब खामोश होती हैं तो खूबसूरत और भी ज़्यादा लगती हैं, और ख़ासतौर पर जब खामोशी आप ही की वजह से हो। मैं इसकी खामोशी को भी इंजॉय कर रहा था। इसकी दोस्त के घर पर इसे ड्रॉप करते हुए मैंने बड़ी बेमुरवत अंदाज में कहा था, ठीक 2 घंटे बाद मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, चाहे तुम इस वक्त फारिग हुई हो या नहीं, मैं बिल्कुल इंतज़ार नहीं करूंगा। वो गिफ्ट हाथ में लिए दरवाज़ा बंद करते करते रुक गई थी। तुम मत आना लेने, मैं रूही से कह दूंगी, वो मुझे ड्रॉप करवा देगी। बहुत नाराज़गी और गुस्से से ये जुमला बोला गया था। बाकी गुस्सा गाड़ी के दरवाजे पर उतारा गया था। इतनी ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया गया था कि कितनी देर तक मेरे कानों में धमाके होते रहे थे। इसके मना करने के बावजूद मेरा इरादा था इसे लेने आने के लिए। मगर जब घर पहुंचा तो मामी ने बताया, बिहा का फ़ोन आया था, वो कह रही थी वापसी में अब्बास को मत भेजिएगा, अभी तो फंक्शन शुरू भी नहीं हुआ, बहुत देर लगेगी। मैंने बगैर कोई तबसरा किए सर हिला दिया था। मगर वापसी में जब इसे एक स्मार्ट लड़के के साथ गाड़ी में आता देखा तो मेरे तन बदन में आग लग गई थी। अगरचे वो इस लड़के के साथ अकेली नहीं थी, लड़के के बराबर वाली सीट पर गालिबन बिहा की दोस्त बैठी थी। वो गाड़ी से उतरकर इन लोगों का शुक्रिया अदा कर रही थी। मैं टेरेस पर खड़ा जलता भुनता ये सीन देख रहा था। ज़्यादा आग तो मुझे इस वक्त लगी जब वो मुस्कुराकर इन मोहतरम को बतौर ख़ास खुदा हाफिज़ कह रही थी। अगरचे आवाज़ नहीं आ रही थी, मगर अंदाज़ा तो हो रहा था कि क्या बात हो रही है। मेरे साथ तो कभी अखलाक नहीं निभाया गया था, और वो रसल ग्रोह का जानशीन बहुत अच्छा लग रहा था, जो मुस्कुरा मुस्कुरा कर शुक्रिया अदा किए जा रहे थे। ये सब सोचते वक्त ये ख्याल नहीं आया कि आजकल मैं खुद इसका कितना दिल जलाता हूँ, और वो भी जानबूझकर, जबकि वो मुझे जलाने के लिए नहीं मुस्कुराई थी। इसे तो पता भी नहीं होगा कि मैं टेरेस पर खड़ा हूँ। लाइक, कमेंट्स, शेयर करें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें।